بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے قرات کا، اور پچھلے لیسن میں ہم نے عین ہا کی پریکٹس کی تھی۔ آج طو کی پریکٹس کریں گے۔ طو اور تا میں فرق ہوتا ہے، جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں صراط، اسی طرح آگے ہے حما، کیونکہ ہم یہاں پہ غنہ ہوگا، اور اسی طرح ہا تب غلط، ہا طوب، طو ہے، طو کو موٹا پڑھتے ہیں۔ آگے ہے ع لا، ع لا، تع غلط، طو عامل، ع لا طو، عامل، مسکین، مسکین۔ اس کے بعد آ جائے گا اطغو، اطعمہم غلط ہو جائے گا، اطغو، اعمہم، عین آپ کا بہت خوبصورت ہونا چاہیے، ایک ایک لیٹر خوبصورت ہونا چاہیے۔ اسی طرح انا اعطی، اعطی، طو موٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ فیل میں آتا ہے علیہم طغیرن، طغیرن، طو کی پریکٹس اچھے سے کر لیجئے۔ اب ہم نے 3 لیٹرز کی پریکٹس کر لی ہے۔ اگر ہم غنہ اپنا درست کر لیں گے تو ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں پہ قابو پا لیں گے۔ اسی طرح اگر ہم صرف اپنا عین درست کر لیں گے تو تقریباً 11,000 غلطیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ عین تقریباً 11,000 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح ہا آپ درست کر لیجئے تو کم سے کم 4,000 غلطیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک لیٹر آپ کا درست ہوتا جائے گا، آپ ہزاروں غلطیوں سے نکلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہم رول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف مدہ۔ مدہ کہتے ہیں لمبا کرنا، جیسے کہتے ہیں نا مد ہے بیٹا لمبا کریں، تو مدہ لمبا کرنا۔ اسی طرح آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے مدہ ظلہ العالی، اللہ ان کے سایہ کو لمبا کر دے، دراز کر دے۔ اور اسی سے مجھے ایک بابا اشفاق کا جملہ یاد آ گیا کہ یتیموں کو سایہ دینے والے درختوں کا سایہ قدرت لمبا کر دیا کرتی ہے۔ تو مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ مدہ لیٹرز کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 واو، الف، یا، 3 لیٹرز ہیں، نوٹ کر لیجئے، واو، الف، یا، یہ 3 لیٹرز ہیں۔ آج ہم ان مدہ لیٹرز میں سے صرف 2 لیٹر پڑھیں گے بس، اور ایک کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو، آپ کو جزم کا پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ واو کے اوپر جزم آ گئی۔ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے، اس سے قبل پہلے والے لیٹر پر پیش ہو تو واو کو ہمیشہ مدہ کر کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جزم دیکھ لیجئے، یہ ہے واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے لیٹر پہ دیکھیں گے تو عین ہے، عین کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے واو مدہ ہے۔ واو مدہ کیا ہوتی ہے جی؟ واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے والے لیٹر پر پیش، تو کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ یاد رکھیے گا اس کو، واو مدہ وہ کیا ہوتی ہے؟ واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے لیٹر پر پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ اچھا، اعوذ، نو، اعو لمبا کریں گے، اعو کیوں کیا لمبا اس کو بھئی؟ یہاں پہ تو مد نظر نہیں آ رہی،
یہاں پہ ایک مدہ کا حرف آ رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ واو. واو مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے لیٹر پر پیش ہے، تو واو مدہ ہو جائے گی. اعوذ برب الناس. یہ آپ نے برب ایسا کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ نون ہے، نون کے اوپر شد ہے. جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ کا رول اپلائی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ غنہ کا رول اپلائی ہو جائے گا اور ہم آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں لے جائیں گے. قل اعوذ برب الناس. اچھا جی، یہ ہو گیا ایک حروف مدہ میں سے ایک. اب دوسرا ہے الف. واو کے بعد میں نے بتایا تھا الف اور یا. دوسرا ہے الف. جب بھی الف آتا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیے زبر ہے تو وہ مدہ ہو جائے گا، یعنی واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے پیش واو مدہ. اسی طرح الف سے پہلے زبر تو الف مدہ. اب یہ دیکھیے بیربین غنہ ہوا نا. اب میں نون کو لمبا کر رہا ہوں، کیوں؟ آگے الف مدہ ہے. کیوں الف مدہ ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے نون ہے، نون پہ زبر بھی آ گئی ہے. تو لہذا ناس کے اندر دو رول آگے، ایک غنہ کا اور ایک الف مدہ کا رول. آیت نمبر 2 ملیکین ناس. ملیکین ایسا کیوں کیا ہے؟ آواز کو ناک میں کیوں لے کر گئے؟ غنہ ہے. اچھا جی، غنہ کیوں ہے؟ نون پہ جب بھی شد آتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، تو پھر آپ نے نا اس کو لمبا کیوں کیا ہے؟ الف مدہ ہے. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے. اوکے آگے چلیے. الہ الناس وہی رول. ہن غنہ، نا لمبا کریں گے، کیوں؟ الف مدہ. من شر واسل. اچھا جو آپ نے واو کو لمبا کیوں کر دیا؟ واسل، کیونکہ الف مدہ آ گیا اس کے اندر. کیوں؟ الف سے پہلے واو کے اوپر زبر آ چکی ہے، لہذا الف مدہ ہو جائے گا. یہ دیکھیے وس وا الف ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ. سل خناس. خن ایسا کیوں پڑا؟ غنہ ہے. اور نون کو لمبا کیوں کیا؟ مدہ ہے. اوکے آگے چلیے. الذی یوسوس فی صدور. فی صدور. اچھا بھی دال کو لمبا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ واو مدہ ہے. واو مدہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے لیٹر پہ پیش آ جاتی ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. صدور رناس. تو پھر رن یہ آواز کیوں نکالی؟ اس لیے کہ نون پہ شد ہے تو غنہ ہو جائے گا. نا لمبا کیوں کیا؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے. تو الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. چلو جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا. مین الجنتی. تو پھر یہاں پہ جن یہ کیوں پڑا؟ کیونکہ نون پہ شد ہے. ہم نے پڑھا تھا نون اور میم پہ شد آئے تو غنہ ہوتا ہے، تو لہذا غنہ کا رول اپلائی ہوگا. اوکے. ون ناس. تو ون ایسا کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ غنہ ہے، ناک میں آواز کو لے جانا ہے. تو پھر نون کو لمبا کیوں کیا؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے. الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو الف مدہ ہو جائے گا. امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب پوری صورت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس
بالله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.